وہ عجیب و غریب جانور جو قیامت کے قریب نمودار ہوگا اور اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے عجیب الخلقت حیوان کے بارے میں جو قرب قیامت ظاہر ہوگا۔ یہ جانور زمین پر کس طرح دوڑتا پھرے گا، یہ کس طرح تباہی مچائے گا، اور مومنین اور کفار کے درمیان یہ جانور کس طرح تفریق کرے گا۔ 7 جانوروں سے مشابہت رکھنے والا دعوت الارض کب اور کہاں سے نکلے گا؟ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کیوں ہوگی؟ اس کے کتنے سال بعد قیامت برپا ہوگی؟ اس کے بارے میں قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آج ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ کچھ تذکرہ قیامت کے برپا ہونے کا بھی کریں گے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اس دنیا نے جیسے زندگی کا سفر شروع کیا تھا، ویسے ہی ایک دن اس کے خاتمے کا دن بھی ہوگا، اور اسے قیامت کا نام دیا جائے گا، جس کا قائم ہونا یقینی ہے اور جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قیامت کے قریب ہونے والے جن واقعات و حادثات یا نشانیوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے، انہیں بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک بڑی اور دوسری چھوٹی نشانی۔ لہٰذا ان میں چھوٹی علامتیں اور نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوگی، جبکہ کچھ نشانیاں رونما ہو چکی ہیں۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک، اہل علم کا فوت ہو جانا، زنا کا عام ہونا، قتل عام ہونا، کثرت سے زلزلے آنا، خواتین کا باریک اور تنگ لباس پہننا، جزیرہ عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا، اور اس طرح کی بے شمار نشانیاں ہیں، جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قیامت کے قریب رونما ہوں گی، اور اس کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت تھوڑا وقت رہ جائے گا، جن میں دجال کا خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا دوبارہ نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظہور، پر اسرار دھوئیں کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور آگ کا نکلنا ہے۔ یہ سب علامات قیامت کے قریب مسلسل ایک کے بعد ایک رونما ہوں گی۔ قیامت کی یہ علامات اور نشانیاں اہل ایمان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ اللہ نے قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں کہ قیامت سے پہلے اس کے متعلق لوگ آگاہ ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کر لیں۔ قیامت کی انہی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دعوت الارض نامی عجیب و غریب مخلوق کا نکلنا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ نے اس جانور کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور جب قیامت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ دراصل لفظ دعبا کے معنی چلتا پھرتا اور جیتا جاگتا ہے، اور ارض زمین کو کہتے ہیں، یعنی ایسا حیوان ہوگا جو زمین پر تیز رفتاری سے یا دوڑ کر چلنے والا ہوگا۔ عام طور پر جانور انڈے یا بچے کی شکل میں وجود میں آتے ہیں، لہٰذا یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی کہ یہ عجیب و غریب جانور زمین سے نکلے گا، نہ کہ کسی جانور کے پیٹ سے۔ حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ نکلے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے فرمایا: نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دعوت الارض، نمبر 4 سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، نمبر 5
حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، اور چھٹی اور ساتویں اور آٹھویں نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خسوف کا یعنی 3 مقامات پر زمین کے دھنس جانے کا ذکر فرمایا، ایک تو مشرق کے علاقہ میں، دوسرا مغرب کے علاقہ میں، اور تیسرے جزیرہ عرب کے علاقہ میں، اور 10ویں نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر کر ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ نیز ایک روایت میں 10ویں نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے یا عدن کے آخری کنارے سے آگ کے نمودار ہونے کی بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ بحوالہ مسلم۔ آج ہم انہی نشانیوں میں سے ایک دعوت الارض کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، امام مہدی کی خلافت، نزول عیسیٰ علیہ السلام، دجال کا قتل اور یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو اس کے بعد قیامت کی بڑی اور حتمی نشانیاں تیزی سے ظہور پذیر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں روئے زمین پر سوائے اہل ایمان کے کوئی باقی نہ رہے گا۔ کینہ و حسد لوگوں سے اٹھ جائے گا اور تمام لوگ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں گے، یہاں تک کہ سانپ اور دوسرے درندے بھی لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ یاجوج ماجوج جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے باعث ہلاک ہو چکے ہوں گے اور ان کی لاشیں اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے پرندے اٹھا کر پھینک دیں گے۔ ان کی تلواروں کی نیامیں اور کمانیں ایک عرصے تک جلانے کے کام آتی رہیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں 7 سال تک نیکی و تقوی، خوف الہی، اعلیٰ اخلاقی قدریں قائم رہیں گی، لیکن پھر نفسانی خواہشات سر اٹھانا شروع کر دیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد 40 سال تک زمین پر قیام فرمائیں گے۔ اس دوران آپ نہ صرف شادی کریں گے بلکہ آپ کی اولاد بھی پیدا ہوگی۔ پھر آپ کا انتقال ہوگا تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یمن سے تعلق رکھنے والا شخص آپ کا خلیفہ ہوگا۔ اس شخص کا نام جہجہ ہوگا اور اس کا تعلق قبیلہ کہتان سے ہوگا۔ یہ بھی نہایت عدل و انصاف سے امور خلافت سر انجام دے گا۔ اس خلیفہ کے بعد بھی چند مسلمان بادشاہ آئیں گے، لیکن ان کے عہد میں کفر و جہالت کی رسومات عام ہو جائیں گی اور علم بہت کم ہو جائے گا۔ اس دوران ایک مکان مشرق میں اور ایک مکان مغرب میں دھنس جائے گا۔ ان مکانوں میں ہلاک ہونے والے تقدیر کے منکر ہوں گے۔ انہی دونوں میں ایک دھواں نمودار ہوگا جو زمین پر چھا جائے گا اور اس سے لوگوں کو شدید تنگی ہوگی۔ اس دھوئیں کے باعث مسلمان لوگ صرف ذوف دماغ اور نزلہ وغیرہ میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار ایسے بے ہوش ہو جائیں گے کہ بعض 1 دن، بعض 2، بعض 3 دن میں ہوش میں آئیں گے۔ دنیا بھر میں پھیلا یہ دھواں مسلسل 40 دن تک رہے گا، پھر مطلع صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد ذی الحج میں یوم نحر یعنی عید الاضحیٰ کے بعد رات اس قدر طویل ہوگی کہ مسافر تنگ دل، بچے خواب سے بیدار، مویشی اپنی چراگاہوں میں جانے کے لیے بے قرار ہو جائیں گے۔ بے چینی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ لوگ آہوزاری شروع کر دیں گے اور توبہ توبہ پکار اٹھیں گے۔ آخر کار 3-4 راتوں کے بعد اضطرابی کیفیت میں سورج تھوڑی سی روشنی لے کر برآمد ہوگا۔ اس سورج کی روشنی چاند گرہن کی طرح ہوگی اور یہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس وقت تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کریں گے، مگر اس وقت تک توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد سورج طلوع ہوتا رہے گا، لیکن اس کی روشنی بہت تھوڑی ہوا کرے گی۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے اگلے دن صفا کی پہاڑی زلزلے سے پھٹ جائے گی، جس میں سے ایک منفرد شکل کا جانور نکلے گا۔ اس سے پہلے اس کے نکلنے کی 2 بار جھوٹی خبریں یمن اور نجد میں مشہور ہو چکی ہوں گی۔ دعوت الارض نکلتے ہی بھاگے گا اور پوری دنیا کا چکر کاٹتے ہوئے شام پہنچے گا۔ وہاں یہ جانور ایک زوردار چیخ بلند کرے گا۔ ہر زبان پر اسی جانور کا چرچا ہوگا اور ہر طرف ہلچل مچ جائے گی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، لیکن اس جانور سے کوئی نہ بچ پائے گا۔
شکل کے اعتبار سے یہ جانور 7 جانوروں سے مشابہت رکھتا ہوگا۔ اس کا چہرہ آدمی جیسا ہوگا، پاؤں اونٹ جیسے، گردن گھوڑے جیسی، دم بیل کی طرح ہوگی۔ یہ جانور سیرین میں ہرن جیسا، سینگوں میں 12 سینگا جیسا اور ہاتھوں میں بندر سے مشابہت رکھتا ہوگا۔ یہ جانور انتہائی سمجھدار ہوگا اور بولنے میں انتہائی فصیح اللسان ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ تمام شہروں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی انسان اس کا پیچھا نہیں کر سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے چھٹکارا حاصل نہ کر پائے گا۔ نیز اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا جو کعبہ کی مشرقی جانب واقع ہے، یکایک زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے ایک جانور نکلے گا۔ جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یا اگلے دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا۔ مکہ مکرمہ کا صفا پہاڑ پھٹے گا اور اس میں سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا، جس طرح اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کے ناقہ کو پتھر سے نکالا تھا، اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا۔ دابت الارض مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، دعوت الارض کا پیدا ہونا قیامت کی اخیر ترین علامت ہے۔ اس عجیب ترین حیوان کا نام حدیث شریف میں جساسہ آیا ہے۔ اس کے قد و قامت، مقام خروج وغیرہ کے متعلق بڑی تفصیلات روایت میں مرکوز ہیں۔ حدیث سے قرب قیامت میں زمین سے ایک ایسے جانور کا نکلنا ثابت ہے جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور لفظ دابت کی تنوین میں اس جانور کے عجیب الخلقت ہونے کی طرف بھی اشارہ پایا گیا ہے، اور یہ بھی کہ یہ جانور عام جانوروں کی طرح توالد و تناسل کے طریق پر پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اچانک زمین سے نکلے گا۔ اور یہ بات بھی اس حدیث میں سمجھ آتی ہے کہ دعوت الارض کا خروج بالکل آخری علامات میں سے ہوگا، جس کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گی۔ ابن قصیر سے بحوالہ ابو داؤد طیالسی طلحہ بن عمر سے ایک طویل حدیث میں روایت کیا ہے کہ یہ دعوت الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، ایک جماعت رہ جائے گی۔ یہ دعوت ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ زمین کی طرف نکلے گا، ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا، کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا، یہ ہر مومن و کافر کو پہچانے گا۔ بحوالہ ابن قصیر۔ اور ابن مسلم بن حجاج نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جس کو میں کبھی نہ بھولتا۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی آخری علامات میں سب سے پہلے آفتاب کا طلوع ہونا مغرب کی طرف سے ہوگا، اور آفتاب بلند ہونے کے بعد دعوت الارض نکلے گا۔ ان دونوں علامتوں میں سے جو کچھ بھی پہلے ہو جائے اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی۔ مسلم بن حجاج نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جس کو میں کبھی بھولتا نہیں۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی آخری علامت میں سب سے پہلے آفتاب کا طلوع مغرب کی طرف سے ہوگا، اور آفتاب بلند ہونے کے بعد دعوت الارض نکلے گا۔ ان دونوں علامتوں میں سے جو بھی پہلے ہو جائے اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی۔ شیخ جلال الدین نے فرمایا کہ خروج دعوت کے وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکامات منقطع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کرے گا۔ ابن کثیر وغیرہ نے اس جگہ دعوت الارض کی حیت اور کیفیت و حالات کے متعلق مختلف روایات نقل کی ہیں، جن میں سے اکثر قابل اعتماد نہیں، اس لیے جتنی بات قرآن کی آیات اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں کہ یہ عجیب الخلقت جانور ہوگا، بغیر توالد و تناسل کے زمین سے نکلے گا، اس کا خروج مکہ میں سے ہوگا، پھر ساری دنیا میں پھرے گا، یہ کافر اور مومن کو پہچانے گا اور ان سے کلام کرے گا۔ بس اتنی سی بات پر عقیدہ رکھا جائے، زیادہ کیفیات و حالات کی تحقیق و تفتیش نہ ضروری ہے، نہ اس سے کوئی فائدہ ہے۔
رہا یہ معاملہ کہ دعوت الارض لوگوں سے کلام کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا اس کا کلام یہی ہوگا جو قرآن مجید میں مذکور ہے۔ یہ کلام وہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو سنائے گا۔ بہت سے لوگ آج سے پہلے ہماری آیتوں پر یقین نہ رکھتے تھے، اور مطلب یہ ہوگا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان سب کو یقین ہو جائے گا، مگر اس وقت یقیناً شرعاً معتبر نہیں ہوگا۔ ناظرین، ابو داؤد طالیسی میں ہے کہ دعوت الارض 3 مرتبہ نکلے گا، دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا اور اس کا ذکر شہر مکہ تک نہ پہنچے گا، پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ سے ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ مکہ میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔ پھر جب لوگ اللہ کی سب سے زیادہ حرمت اور عظمت والی مسجد الحرام میں ہوں گے، اسی وقت اچانک دفعتاً دعوت الارض انہیں وہیں دکھائی دے گا کہ رکن مقام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے۔ یہ مومنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے منہ کو مثل روشن ستارے کے منور کر دے گا، اس سے بھاگ کر کوئی بچ نہ سکے گا اور نہ چھپ سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص اس کو دیکھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے گا۔ یہ اس کو کہے گا اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، پھر اس کی پیشانی پر نشان لگا دے گا اور چلا جائے گا۔ اس کے ان نشانات کے بعد کافر اور مومن کا صاف طور پر امتیاز ہو جائے گا، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق ادا کر۔ ناظرین، یہاں آپ کو دعوت الارض کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال سناتے چلیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے، اس کے 2 سینگوں کے درمیان سوار کے لیے ایک فرسخ کی راہ ہوگی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ موٹے نیزے کی اور بھالے کی طرح کا ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بال ہوں گے، کھر ہوں گے، داڑھی ہوگی، دم نہ ہوگی، 3 دن میں بمشکل 1/3 باہر آ جائے گا، حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا۔ سیدنا ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کی مشابہ ہوں گی، کان ہاتھی جیسے ہوں گے، سینگ کی جگہ اونٹ کی طرح ہوگی، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، شیر جیسا سینہ ہوگا، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، میڑے جیسی دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے، ہر 2 جوڑ کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ساتھ ہوگی۔ ہر مومن کے چہرے پر اپنے عصائے موسیٰ سے نشان کرے گا جو پھیل جائے گا اور چہرہ منور ہو جائے گا، اور ہر کافر کے چہرے پر خاتم سلیمانی سے نشانی لگا دے گا جو پھیل جائے گا اور اس کا سارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اب اس طرح مومن اور کافر صاف ظاہر ہو جائیں گے کہ خرید و فروخت کے وقت، کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسرے کو اے مومن اور اے کافر کہہ کر بلائیں گے۔ دعوت الارض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری یا جہنم کی بدخبری سنائے گا، اور پھر کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگا دے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اے مجرموں آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ لہٰذا اس وقت مسلم اور کافر کا فرق صاف ظاہر ہو جائے گا اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ دراصل اس میں حکمت یہ ہے قیامت کے انکار کرنے والوں کی جہالت اور حماقت اس وقت صاف ظاہر ہو جائے گی کہ جس چیز کو انہوں نے پیغمبروں کے کہنے سے نہ مانا، آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تم کو ماننا پڑ رہا ہے، لیکن اب اسے تسلیم کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب ماننے والوں اور تسلیم کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ دعوت الارض کے نکلنے کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی کوئی اسلام کو قبول کر پائے گا۔ جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر ہی موت آئے گی۔ دعوت الارض کے نکلنے کے بعد حاملہ خواتین کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، دوست دشمن بن جائیں گے، حکومت ختم ہو جائے گی، انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی جو کبھی پوری نہ ہوں گی، اور ان چیزوں کی کوششیں ہوں گی جو کبھی حاصل نہ ہوئی ہوں گی۔ جدید دور کے کچھ مفروضوں کے مطابق دعوت الارض کوئی حقیقی جانور یا حیوان نہیں، بلکہ جدید سائنس کی نئی دریافت سے بنی تکنیکی مشین ہوگی، جسے آج کل مصنوعی ذہانت کا نام دیا جاتا ہے،
کیونکہ اے آئی کے ذریعے بنائی گئی سواری میں ہی اتنی قوت ہو سکتی ہے کہ وہ چند لمحوں میں ہی پوری دنیا کا چکر کاٹ سکے۔ لیکن یہ بات محض ایک مفروضہ اور ایک نظریہ ہے جسے حتمی طور پر نہیں مانا جا سکتا اور محض قیاس آرائیاں ہی کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال دابۃ الارض مصنوعی ذہانت نما کوئی روبوٹ ہو یا حیوان، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی جس کے نکلنے پر مومنین اور کفار کے درمیان تفریق ہو جائے گی اور قیامت کا آنا حتمی ہو جائے گا۔ ناظرین، یہاں پر کچھ تذکرہ قیامت کے برپا ہونے کا بھی کرتے چلیں۔ قرب قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہونے کے بعد اچانک ایک دن قیامت برپا ہو جائے گی۔ دنیا اپنی روانگی میں مسلسل چل رہی ہوگی کہ اچانک ایک زوردار آواز سے سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے اللہ رب العزت کے۔ پھر دوسری بار آواز آئے گی اور ساری کائنات اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر ننگے بدن ننگے پاؤں میدان محشر کی طرف دوڑیں گے۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھے گا۔ ہر ایک کو 2 فرشتے پکڑیں گے اور میدان محشر میں لے جائیں گے۔ سب میدان محشر میں پہنچیں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے تپش پھینک رہا ہوگا۔ سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ 50,000 سال کا یہ ایک دن بہت سخت ہوگا۔ لوگوں کی حالت ایک نشہ کیے ہوئے شخص کی طرح ہوگی۔ ہر نبی اپنا حوض لگا کر اپنی اپنی امت کو پانی پلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو سوائے کافروں، مشرکوں، منافقوں، مرتدوں اور بدعتیوں کے سب کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا پانی جو ایک بار پی لے گا پھر اس لمبے ترین دن میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پھر لوگ پریشان ہوں گے کہ اگلی کارروائی شروع ہو جائے۔ سب لوگ مل کر جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو اور اس دن کی سختی دور ہو، مگر وہ معذرت کر لیں گے۔ اسی طرح لوگ نوح علیہ السلام، ابراہیم و موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ سب معذرت کر لیں گے۔ پھر آخر میں لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو مقام محمود پر لے جائیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، آپ اٹھیں اور مانگیں، اللہ عطا فرمائے گا۔ سوال کریں، اللہ پورا کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے جو قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں دوبارہ لائے جائیں گے، اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ میدان محشر میں براجماں ہوں گے۔ اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا۔ جو نمازی ہوں گے وہ سب کے سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ باقی لوگوں کی کمر تخت بن جائے گی، وہ اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر عدالت کی کارروائی شروع ہوگی اور چند اہم امور سلسلہ وار مکمل ہوں گے۔ سب کے ہاتھوں میں نامۂ اعمال دے دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار و مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر ایک دوسرے کو اپنا نامۂ اعمال دکھائیں گے اور پڑھائیں گے، جبکہ کفار و مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ خواتینوں حضرات، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ ہر چیز کا گنجینا ہے، اور جہاد کو لازم کر لو اس لیے کہ وہ مسلمان کی رہبانیت ہے، اور اللہ کا ذکر اور اس کی کتاب کی تلاوت کی پابندی کرو اس لیے کہ وہ تمہارے لیے زمین میں نور اور آسمان میں ذکر کا باعث ہوگا، اور اپنی زبان کو خیر کے سوا ہر چیز سے روکے رکھو، اس طرح تم شیطان پر غلبہ پا سکتے ہو۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے قرب قیامت کی نشانی اور قیامت برپا ہونے کی بات کی۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور روز حشر کی تیاری کرنے کی توفیق